अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। وَإِنَّ كَانَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ توڑ ڈالیں اپنے قول و قرار کو عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں تو تم جنگ کرو۔ کفر کے ان اماموں سے ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ اس طرح وہ باز آ جائیں۔ یہ بہت اہم اور قابل توجہ نکتہ ہے۔ جزیرہ نما عرب کے اندر کافر اور مشرک تو بہت تھے، مگر یہاں خصوصی طور پر کفر اور شرک کے پیشواؤں سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ائمۃ الکفر کفر کے امام قریش تھے۔ وہ کعبہ کے متولی اور تمام قبائل کے بتوں کے مجاور تھے۔ دوسری طرف سیاسی، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے مکہ کو ام القریٰ کی حیثیت حاصل تھی اور وہ ان کے زیر تسلط تھا۔ اس وقت اگرچہ جزیرہ نما عرب میں نہ کوئی مرکزی حکومت تھی اور نہ ہی کوئی باقاعدہ مرکزی دارالحکومت تھا، مگر پھر بھی اس پورے خطے کا مرکزی شہر اور معنوی صدر مقام مکہ ہی تھا، اور اس مرکزی شہر اور ام القریٰ میں واقع اللہ کے گھر کو قریش نے شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ اس لیے جب تک ان کو شکست دے کے مکہ کو کفر اور شرک سے پاک نہ کر دیا جاتا، جزیرہ نما عرب کے اندر دین کے غلبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے یہاں فقاتلوا امی الکفر کا واضح حکم دیا گیا ہے۔ جب تک کفر کے ان سرگنوں کا سر نہیں کچلا جائے گا اور شرک کے اس مرکزی اڈے کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک سرزمین عرب میں دین کے کلی غلبے کی رہنمائی نہیں ہوگی، یعنی ان پر سختی کی جائے گی تو شاید باز آ جائیں گے، نرمی سے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَرَدُّهُمْ أَبَلَّ مَغْوَدِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا قصد کیا، اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ۔ کیا تم ان سے ڈر رہے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اے مسلمانوں، مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کو خود توڑا ہے، جبکہ تمہاری طرف سے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی، اور یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن پر مجبور کیا تھا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اب جب ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی مکہ کے اندر مسلمانوں کو ستانے اور تکلیفیں پہنچانے کی کارستانیوں ہوں، یا غزوہ بدر میں جنگ چھیڑنے کا معاملہ ہو، یا صلح حدیبیہ کے توڑنے کا واقعہ۔ تمہارے ساتھ ہر زیادتی اور بے اصولی کی پہلی ہمیشہ ان لوگوں ہی کی طرف سے ہوتی رہی ہے۔ یہ متعصبانہ سوال کا انداز ہے کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ کیا واقعی تم ان سے ڈر رہے ہو؟ کیا تم پر کوئی بزدلی طاری ہو گئی ہے؟ آخر تم قریش کے خلاف اقدام سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ اب اس کے بعد اقدام کرنے کا آخری حکم قطعی انداز میں دیا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اپنا، جہاں دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔